اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں واپس آ چکے تھے۔ سال گزرتے گئے اور اب موسیٰ علیہ السلام جوان ہو چکے تھے، لیکن مصر کی گلیوں میں اب بھی ظلم کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل پر تشدد ہوتا تھا، مظلوم روتے تھے اور فرعون اپنی طاقت پر مغرور تھا۔ ایک دن جب شہر کے لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے، موسیٰ علیہ السلام شہر کے ایک حصے سے گزر رہے تھے۔ اچانک انہوں نے دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، ایک بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا فرعون کی قوم میں سے تھا۔ بنی اسرائیل والا آدمی مدد کے لیے پکار رہا تھا، موسیٰ میری مدد کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام مظلوم کا درد محسوس کر رہے تھے، ان کا دل ظلم دیکھ کر بے چین ہو جاتا تھا۔ وہ فوراً آگے بڑھے اور اس ظالم آدمی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن جو اگلا لمحہ آیا انہیں سب کچھ بدل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا، صرف بچانے کے لیے، صرف روکنے کے لیے، لیکن وہ مکہ اتنا سخت ثابت ہوا کہ آدمی زمین پر گرا اور اس کی موت ہو گئی۔ خاموشی، ایک عجیب خاموشی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو دیکھا، پھر اپنے ہاتھ کو دیکھا اور فوراً سمجھ گئے یہ جان بوجھ کر نہیں ہوا، ایک غلطی تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، موسیٰ نے کہا اے شیطان کے کاموں میں سے ہیں، بے شک وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ دیکھیے، انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ جب انہیں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، تکبر نہیں کرتے تھے، بہانے نہیں کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دل کانپ اٹھا، انہوں نے فوراً دعا کی۔ قرآن میں اس طرح آتا ہے، رب میں اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، مجھے معاف فرما۔ سورہ القصص میں آتا ہے اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، جب بھی غلطی ہو اللہ کی طرف لوٹ آؤ، کیونکہ اللہ سب سے زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا شاید بات یہی ختم ہو گئی، لیکن نہیں، اصلی طوفان ابھی باقی تھا۔ اگلے دن وہ پھر شہر میں نکلے اور پھر وہی آدمی جو کل جھگڑا کر رہا تھا دوبارہ کسی سے لڑ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا اور کہا تم تو واقعی کھلے گمراہ آدمی لگتے ہو۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے تو اس آدمی نے گھبرا کر کہا کیا آج مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا؟ یہ الفاظ ہوا میں گونج گئے اور کچھ لوگوں نے یہ بات سن لی۔ اب وہ راز جو چھپا ہوا تھا لوگوں تک پہنچ چکا تھا اور دھیرے دھیرے یہ خبر فرعون کے دربار تک بھی پہنچنے لگی۔ دربار میں مشورہ ہونے لگا، فرعون کے افسر غصے میں باہر ہو گئے۔ یہ موسیٰ ہے، وہی جو محل میں پالا، وہی جس نے ہمیں بچایا، اور اب اس نے ہمارے آدمی کو مار دیا۔ فیصلہ ہونے لگا، موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا اور سخت سزا دی جائے گی، لیکن اللہ اپنے نبی کو تنہا نہیں چھوڑتے، کبھی نہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اس سازش سے بالکل اندازہ نہیں تھا، تب اللہ نے ایک نیک انسان کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ ایک آدمی جو دوڑتا ہوا آیا، اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، سانس پھولی ہوئی تھی، اور اس نے آتے ہی کہا موسیٰ، دربار کے لوگ آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، یہاں سے نکل جائیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ قرآن میں یہ واقعہ سورہ القصص میں آیت نمبر 20 میں بیان ہوا ہے۔ کبھی کبھی اللہ کی مدد اس جگہ سے آتی ہے جہاں سے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا اور فوراً فیصلہ کر لیا، اب مصر میں رہنا ممکن نہیں تھا۔ نہ مال تھا، نہ ساتھی، نہ کوئی تیاری، صرف اللہ پر بھروسہ تھا۔ ایک تنہا مسافر رات کے اندھیرے میں مصر کو چھوڑ کر نکل پڑا۔
اسے نہیں پتا تھا کہ منزل کہاں ہے، اسے نہیں پتا تھا کہ کل کیا ہوگا، کہیں اسے اتنا یقین تھا کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، لیکن آگے کا سفر اور بھی زیادہ مشکل تھا۔ ریگستان، بھوک، پیاس، تنہائی اور پھر یہ ملاقات موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بدلنے والی تھی، اور اسی ملاقات کے بعد ان کا سفر کے ایک نئے موڑ میں داخل ہونے والا تھا۔ لیکن کیسے؟